بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات شریف کا آج لیکچر نمبر 69 ہے اور وسوسے کے حوالے سے احادیث طیبات ہم ذکر کر رہے تھے۔ فصل ثالث میں سے پہلی حدیث پاک آج ہم عرض کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وعن انس قال، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لن یبرح الناس یتساءلون حتی یقولوا ھذا اللہ خلق کل شیء فمن خلق اللہ عز وجل۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ پوچھتے رہیں گے یا لوگ سوال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگ یہ کہہ بیٹھیں گے کہ اللہ کریم جل وعلا نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ کل شے، ہر چیز کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ فمن خلق اللہ، اللہ کریم جل وعلا کو کس نے پیدا فرمایا ہے؟ یعنی کہ وہ ذات قدیم ہے، باقی ساری چیزیں حادث ہیں۔ جو خالق ہے، جس نے کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا ہے، لوگ اس کے بارے میں بھی وہم کے اندر یا وسوسے کے اندر پڑ جائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے حوالے سے بھی یہ پوچھیں گے لوگوں سے یا سوال کریں گے کہ اللہ کریم جل وعلا کو کس نے پیدا فرمایا ہے۔ اور مسلم شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، کیونکہ اس حدیث پاک کا تعلق بخاری شریف کے ساتھ ہے اور مسلم کے الفاظ ہیں قال رسول اللہ، یعنی کہ اس کی جو فاعل ہیں وہ رسول ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا قال اللہ عز وجل ان امتک۔ اس لحاظ سے یہ حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ تعالی جل وعلا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائے گا ان امتک، کہ اے حبیب پیارے، اے نبی پیارے، آپ کی جو امت ہے لا یزالون یقولون ما قضا ما قضا حتی یقولوا ھذا اللہ خلق اللہ خلق الخلق فمن خلق اللہ عز وجل، کہ اے نبی پیارے، آپ کی امت یہ کہتی رہے گی کہ یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہاں تک کہ آپ کی امت یہ کہہ دے گی کہ اللہ کریم نے مخلوق پیدا کی تو اللہ کریم جل وعلا کو کس نے پیدا فرمایا ہے۔ دراصل اس حدیث پاک سے یہ مراد ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم جل وعلا کی جانب سے یہ تعلیم دی گی تاکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو متنبع کر دیں، خبردار کر دیں اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات کے حوالے سے تم نے کوئی سوال نہیں کرنا، اجتناب کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم ذات خداوندی کے لحاظ سے اگر وسوسوں کے اندر مبتلا ہو گئے تو کہیں تمہارے جو ہے نا ایمان کا جنازہ نہ نکل جائے، تو ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم اس واسطے دی گئی تاکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس بات پر متنبع فرما دیں۔ پھر فصل ثالث کی دوسری حدیث پاک، یہ حضرت عثمان بن ابی العاص سے روایت ہے اور یہ وہ ہستی ہیں جو قبیلہ بنی ثقیف کا جب ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے آیا تھا تو ان کے اندر یہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول بھی موجود تھے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے ان کو طائف کا حاکم بنایا۔ سرکار صدیق اکبر پاک کے دور خلافت میں بھی یہ طائف کے حاکم رہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پہلے 2 سال تھے اس کے اندر یہ طائف کے حاکم رہے۔ بعد میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کی تیسرے سال ان کو معزول کر کے 2 شہروں کا ان کو حاکم بنا دیا۔ یہ کیا کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی، یہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شیطان ہے نا مجھ میں اور میری نماز میں، و بین قراءتی یلبسھا، میری قرات کے اندر، میری نماز کے اندر وہ حائل ہو گیا ہے، اس حالت میں کہ میری جو قرات ہے، جو میری نماز ہے وہ مجھ پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے یہ عرض حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی نا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ذالک شیطان، یہ جو وسوسے تمہیں قرات میں یا نماز میں آتے ہیں، نماز سے مراد پوری نماز ہے اور قرات سے مراد وہ حصہ جو قرآن پاک، جو قرآن کا حصہ نماز کے اندر تلاوت کیا جاتا ہے۔ اگر قرات میں کوئی وسوسہ آئے یا پوری نماز کے اندر کوئی وسوسہ آئے تو ذالک شیطان، تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطان کی جانب سے ہے۔ یقال لہ خنزب، سرکار نے فرمایا اس شیطان کا نام خنزب ہے جو نماز کے اندر یا قرات کے اندر اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ،
پس جب تم نماز میں شیطان کے اس وسوسے کو محسوس کرو کہ شیطان یہ وسوسے ڈال رہا ہے، فتعوذ باللہ، تو اللہ کریم جل والا سے جو ہے نا اللہ کریم جل والا کی پناہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرما کہ شیطان مجھے نماز کے اندر کوئی وسوسہ نہ ڈالے۔ اور آگے سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا وَسْقُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک ڈال دو۔ فَفَعَلْتُ، کہتے ہیں کہ میں نے یہی کیا جو تعلیم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی کہ بائیں جانب میں نے 3 دفعہ تھوک ڈالی۔ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي، تو آپ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وسوسوں کو یا شیطان کو مجھ سے دور کر دیا یا مجھ سے دفع کر دیا۔ یہ مسلم شریف ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ہر تعلیم اور ہر بات یقیناً اس کے اندر حکمت ہوتی ہے، وہ اصحاب ہوں، وہ تبع تابعین کی جماعت ہو، یا امت میں سے کوئی بندہ بھی حضور تعلیم پر اگر عمل کرتا ہے تو یقیناً اس کے اندر انسان کا فائدہ ہوتا ہے۔ جس طرح یہ والا عمل حضرت عثمان بن ابی العاص نے کیا تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر شیطان نے کوئی وسوسہ نماز کے اندر نہ ڈالا، شیطان اور اس کے وسوسے جو ہیں وہ مجھ سے دور ہو گئے۔ فصل 40 کی یہ اور باب الوسوسہ کے لحاظ سے یہ آخری حدیث پاک ہے۔ اس کے بعد باب الایمان بالقدر، تقدیر کے حوالے سے جو ہمارا باب ہے وہ شروع ہوگا۔ تو آخری حدیث پاک وسوسے کے باب کے اندر اور فصل 40 کے حوالے سے وہ حضرت قاسم بن محمد سے ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں اور جلیل القدر تابعی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں انا رجلا سألہ، ان سے ایک شخص نے کیا کیا، سوال کیا یا عرض کی یا پوچھا، فقال انی اہم فی صلاتی، کہ میں اپنی نماز کے اندر وہم کرتا ہوں، مطلب وہی صورتحال جو پہلے بیان کی گئی۔ فیکثر ذالک، اور یہ وہم جو ہوتا ہے وہ کثرت کے ساتھ مجھ پر ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، علیہ، مجھ پر۔ فقال لہ امد، حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہما، یہ جو صدیق اکبر پاک کے پوتے، انہوں نے ان سے کہا کہ اپنی نماز مکمل کر، پڑھ گزار اپنی نماز۔ امد فی صلاۃ کا، کہ تو مطلب نماز کو ان وسوسوں یا وہم کی وجہ سے نماز کو چھوڑ مت، بلکہ اس کو کیا کرو، مکمل کرو، اس کو پڑھ گزار۔ فَإِنَّهُ لَن يَذْهَبَ ذَلِكَ عَنْكَ، اس لیے کہ یہ جو وہم ہے نا، لن یذہب عن ذالک عنک، یہ تجھ سے نہیں جائے گا۔ اس طرح کے وسوسے، خیالات، تصورات آتے رہیں گے۔ حتی تنصرف وانت تقول ما اتممت صلاتی، یہاں تک کہ جب تم نماز ختم کرو گے نا تو تم یہ گمان کرو گے کہ میری نماز تو مکمل ہی نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ انسان اس حالت تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر انسان تو کہتا ہے کہ میری نماز جو ہے وہ مکمل ہی نہیں ہوئی۔ لہٰذا جب اس طرح کا کوئی وہم یا نماز کے اندر کوئی وسوسہ آئے، اس وجہ سے اپنی نماز کو توڑو مت، بلکہ نماز تکمیل کرو، نماز کو مکمل کر لیا کرو۔ محدثین کہتے ہیں اس لیے کہ مکھیوں کی وجہ سے کھانا نہیں چھوڑا جاتا، بلکہ مکھیوں کو دور بھگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نماز ہم وسوسوں یا خیالات فاسدہ کی وجہ سے چھوڑیں گے نہیں، نہ اس کو توڑیں گے، بلکہ اس کا وہی حل کہ جو رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بیان فرمایا ہے، وہ 3 بار تھوک ڈال دی جائے، اور یا کوئی اس طرح کے وظائف جس طرح حدیث پاک کے اندر مذکور ہیں، شیاطین کو بھگانے کے لحاظ سے، یا وسوسے خیالات اور شیاطین کے جو حملے ہیں اس سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کثرت کے ساتھ نماز کے باہر یہ سارے اعمال کیے جائیں، تو اس سے یقیناً جو ہے شیطان جو ہے اور اس کے وسوسے خیالات ہم سے دور ہو جائیں گے۔ لیکن محدثین کہتے ہیں تم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل والا کے بندے ہو اور دل کے بندے نہیں ہیں، تمہارا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ، لہٰذا اگر دل کے اندر کوئی اس طرح کا خیال آئے بھی تو ان کی طرف آپ نے توجہ نہیں دینی، بلکہ نماز کو مکمل کرنا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس سے پھر یہ ہوگا کہ جب آپ نماز کی طرف اس طرح توجہ کریں گے اور نماز کو مکمل کریں گے تو ایسا ایک لمحہ آئے گا کہ جو مقربین کی نمازیں تھیں آپ کی نماز ہی ایسی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جل والا ہر قسم کے وسوسے اور خیالات دور کر کے آپ کو کامل توجہ بھی نماز کے اندر عطا فرمائے گا، کامل خشوع اور خضوع بھی آپ کو نماز کے اندر نصیب ہوگا۔ اللہ کے حضور دعا ہے جو کچھ پڑھا بیان کی، عمل کی توفیق اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔